واضح طور پر لگتا ہے کہ سینٹ کے چیئرمین اور ڈیپٹی چیئرمین الیکشن کے نتائج نے اپوزیشن اتحاد پی ڈی ایم میں دراڑیں ڈال دی ہیں۔ اپوزیشن کے مسترد شدہ 7 ووٹس یوسف رضا گیلانی کی ناکامی کی وجہ بنے، پھر انہی 7 ووٹوں سے مولانا غفور حیدری محروم رہے، یعنی سینٹ الیکشن میں 7 ووٹوں کی ہیرا پھیری اپوزیشن کی اندرونی چپکلش کی پیداوار تھی، اور مولانا غفور حیدری کی شکست نے اس معاملے میں دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر دیا۔ واضح طور پہ لگتا ہے کہ پی ڈی ایم کے درمیان خاص طور پر پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ جن کے ساتھ مولانا فضل الرحمان کی جے یو ایف شامل ہے، ہمیشہ پالیسی کا، حکمت عملی کا یا سیاسی قبلے کا فرق رہا ہے، وہ اب زیادہ ابھر کے سامنے آ رہا ہے۔ شروع سے ہی اصرار رہا ہے مولانا فضل الرحمان کا، جناب نواز شریف کا، کہ حکومت پر فیصلہ کن دباؤ ڈالنے کے لیے اسمبلی سے، پارلیمنٹ سے استعفے دے دیے جائیں۔ پیپلز پارٹی ہمیشہ اس کی مخالف رہی ہے۔ اس حوالے سے دھرنے اور ہڑتالیں اور پہیہ جام، ان معاملات کی بھی پیپلز پارٹی نے اس سے بھی اختلاف کیا تھا، اور پیپلز پارٹی کا ہمیشہ سے اصرار یہ تھا کہ مرحلہ وار دباؤ ڈالنا چاہیے اور اس کے لیے عدم اعتماد وزیر اعظم کے خلاف لانا چاہیے، اور اسی سلسلے کی حکمت عملی تھی جو ہم نے حالیہ دنوں میں دیکھی۔ اب پی ڈی ایم کے لانگ مارچ میں صرف 10 دن باقی رہ گئے ہیں۔ لانگ مارچ کی تاریخ جیسے جیسے قریب آ رہی ہے، پی ڈی ایم میں اختلافات ان معاملات پہ واضح ہوتے جا رہے ہیں۔ نواز شریف و مولانا فضل الرحمان کا اصرار ہے مسلسل اب بھی کہ پارلیمنٹ سے استعفوں پر ہونے چاہیے، جبکہ آصف زرداری کی سوچ مختلف ہے۔ اب سوال پیدا ہو گیا ہے کہ پی ڈی ایم کا مستقبل کیا ہوگا اور پی ڈی ایم میں کس کا بیانیہ چلے گا۔ کل اس سلسلے میں اہم دن ہے کیونکہ مسلم لیگ نون کی میزبانی میں پی ڈی ایم کی سربراہی اجلاس ہونے جا رہا ہے، جہاں پر مولانا فضل الرحمان، جناب نواز شریف کا اصرار یہی ہے کہ استعفے اب دینے کا وقت آ گیا ہے۔ جو پیپلز پارٹی کی حکمت عملی تھی اس کو استعمال کر لیا گیا ہے، اس سے نقصان ہوا، حکومت اور عمران خان مضبوط ہوئے ہیں۔ اس کا واضح اشارہ کہ کل اس سلسلے میں فیصلہ کن دن ہے، آج مریم نواز شریف نے میڈیا ٹاک بھی کیا۔ استعفوں کا معاملہ ابھی کل کلیئر ہو جائے گا نا، کل کا اجلاس آئی تھنک اس لحاظ سے بہت اہمیت کا حامل ہے، اور پی ڈی ایم 10 جماعتوں کا ایک اتحاد ہے، لیکن ہر جماعت کے اپنے کوئی پولیٹیکل ویوز ہیں، ان کی اپنی گراؤنڈ ریالٹیز ہیں، وہ ان کو دیکھ کے بات کرتے ہیں۔ لیکن اچھی بات ہے کہ ابھی ان سب کے باوجود پی ڈی ایم متحد ہے اور ایک لارجر ایجنڈا پہ متحد ہے، اور اس کے اندر جو ہے وہ جو نہیں مانتے اس وقت استعفے پہ ان کو منانے کی بھی پوری کوشش کریں گے۔ ہم نے بھی مانی ہے ان کو بھی عوام کے لارجر انٹرسٹ میں اس حکومت سے نجات کے لیے پورا آخری دھکا ضرور لگانا چاہیے۔ فیصلہ کن اجلاس استعفوں کے حوالے سے فیصلہ ہونا ہے۔ کل اس سلسلے کا بہت اہم دن ہے کہ پیپلز پارٹی کی چلے گی یا نون لیگ کی یا مولانا فضل الرحمان کی۔ مولانا فضل الرحمان نے آج پھر 2 ٹوک انداز میں اپنے اتحاد کو، پی ڈی ایم کو پیغام دیا کہ اگر پارلیمنٹ سے استعفے نہیں دیتے تو لانگ مارچ وغیرہ کی کوئی افادیت نہیں۔ کل پی ڈی ایم کا سربراہی اجلاس ہوگا اور اس میں لانگ مارچ کے حوالے سے حتمی حکمت عملی طے ہوگی، اور اس آپشن پر بھی کہ ہم پارلیمنٹ سے استعفے دے دیں اس کو بھی ایجنڈے پر رکھا گیا ہے، کیونکہ میرے ذاتی خیال میں اگر ہم اس پارلیمنٹ سے استعفے نہیں دیتے تو شاید لانگ مارچ کی زیادہ افادیت نہ ہو۔ گویا کہ لائنز ڈرون ہیں، خط کھنچ گیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ اور جے یو آئی ایف کے درمیان، خاص طور پہ پی ڈی ایم کے اتحاد کی یہ 3 بڑی جماعتیں ہیں۔ یہ بھی دلچسپ بات ہے کہ اپوزیشن جماعتیں 3 دن سے کبھی مسترد شدہ 7 ووٹوں کو چیلنج کرنے کا اعلان کر رہی ہیں جو سینٹ کے الیکشن میں جن کی وجہ سے یوسف رضا گیلانی ہارے، تو کبھی پریزائڈنگ آفیسر مظفر حسین شاہ پر انگلی اٹھا رہی ہیں، کبھی سیکرٹری سینٹ کو ووٹ ڈالنے کا غلط طریقہ سمجھانے پر قصوروار ٹھہرا رہی ہیں، تو کبھی مبینہ خفیہ کیمراز کی تحقیقات کا مطالبہ کر رہی ہیں۔ لیکن سینٹ الیکشن کا پاسا پلٹنے والے اپوزیشن کے 7 سینیٹرز کی تلاش پر سب خاموش ہیں۔ کوئی یہ جاننے کی کوشش نہیں کر رہا کہ یوسف رضا گیلانی اور غفور حیدری کو کس نے دھوکہ دیا۔ 1.5 سال پہلے بھی صادق سجرانی کے خلاف تحریک عدم اعتماد میں اپوزیشن کے 14 سینیٹرز نے صادق سجرانی پر اعتماد کا اظہار کیا تھا، لیکن مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی 14 مشکوک سینیٹرز کو تلاش نہیں کر پائی تھی۔ چیئرمین سینٹ کے الیکشن کے بعد پی ڈی ایم میں پہلا اختلاف اس وقت سامنے آیا جب مسلم لیگ نون کے رہنما طلال چودھری نے یوسف رضا گیلانی کے بارے میں طنزیہ ٹویٹ کی اور کہا کہ اب پتہ چلا بلاول صاحب کو کہ نیوٹرل کیا ہوتا ہے، نیوٹرل کا مزہ آیا۔
اس پر بلاول بھٹو نے برا بھی بنایا اور اپنی پریس کانفرنس کے دوران کہا کہ طلال صاحب یہ کوئی تنظیم سازی نہیں بلکہ یہ جمہوری جدوجہد ہے۔ بلاول صاحب نے ٹویٹ کیا ہے کہ بلاول صاحب انٹرویو کا مزہ آیا آپ کو؟ کیا پی ڈی ایم میں شکست تو نہیں پڑ رہی، اس میں کوئی درار تو نہیں پڑ رہی سر؟ آئی تھنک کہ درار نہیں پڑنا چاہیے، اور طلال صاحب کو کیا تھا تنظیم سازی، یہ کوئی تنظیم سازی نہیں تھا۔ ہم جمہوری جدوجہد لڑ رہے ہیں۔ طلال چودھری کی طرح میں پہلے دن سے نہیں، یہ میں ابھی سے نہیں لڑ رہا ہوں، یہ 2018 سے مجھے ہوش نہیں آیا کہ جمہوریت میں دھاندلی ہوتا ہے، پاکستان میں دھاندلی ہوتا ہے۔ میں 3 نسلوں سے یہ جدوجہد لڑ رہا ہوں۔ یہ ہے، آپ نے اندازہ لگا لیا، مریم نواز شریف کا لب و لہجہ، جناب مولانا فضل الرحمان کا، بلاول بھٹو زرداری کا۔ واضح طور پہ لگتا ہے کہ کل کا دن اس سلسلے میں پی ڈی ایم کے فیوچر کے لحاظ سے بہت اہم ہو سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہ جب اتفاق ہے پی ڈی ایم کی تشکیل سے لے کے سینٹ الیکشن تک پیپلز پارٹی کا بیانیہ پی ڈی ایم پر حاوی رہا ہے۔ پیپلز پارٹی نے ہڑتال، احتجاج، دھرنے کی کھل کر مخالفت کی، اپوزیشن اراکین کو پارلیمنٹ سے استعفی نہ دینے دیا اور اس بات پہ اصرار کیا کہ یہ حکمت عملی کو ختم کر دیا جائے، جبکہ پیپلز پارٹی نے ہی ضمنی انتخابات اور سینٹ الیکشن لڑنے کی اہمیت کا پرچار کیا اور اپوزیشن نے ایسا ہی کیا۔ نتیجتاً زرداری سیاست نے مسلم لیگ نون کے 83 ووٹوں سمیت اپوزیشن کے 164 اراکین کو استوال کیا اور یوسف رضا گیلانی کو قومی اسمبلی سے سینیٹر منتخب کروا لیا۔ اہم بات تو یہ بھی ہے کہ 3 مارچ کو 169 ووٹوں سے پیپلز پارٹی کی یوسف رضا گیلانی کامیاب ہوئے، مگر اسی روز مسلم لیگ نون کی خاتون امیدوار فرزانہ کوثر کو 161 ووٹ لے کر شکست ہوئی، اور کسی نے یہ جاننے کی کوشش نہیں کی کہ نون لیگ کی امیدوار کو 8 ووٹ کم کیوں ملے ان ووٹوں سے جو کہ یوسف رضا گیلانی کو ملے تھے۔ بہت ہی دلچسپ صورتحال ہے۔ اس پہ بات کرنے کے لیے ایک بار پھر ہمیں جوائن کر رہی ہیں پاکستان کی بہت ہی سینئر اور بہت ہی باخبر نیوز اینالسٹ ہیں، اپنا پروگرام بھی ہوسٹ کرتی ہیں، نیوز شو ہوسٹ کرتی ہیں، محترمہ نسیم زہرا ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ نسیم زہرا صاحبہ، یہ جو کل کا پی ڈی ایم کی میٹنگ ہو رہی ہے، واضح طور پر لگتا ہے کہ لائنز ڈرا ہو گئی ہیں۔ اب شاید پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این اور جے یو آئی ایف کی جو پالیسیز ہیں یا جو ان کی سوچ ہے، جو بیانیہ ہے، وہ پیرالل چلے نہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ مریم اور فضل الرحمان چاہتی ہیں کہ اب اس کا کوئی فیصلہ ہو جائے کہ کس طرف جانا ہے۔ کارن صاحب، مجھے لگتا ہے کہ یہ اسی طرح چلے گا جس کا بھی آپ نے ذکر کیا، بالکل بڑا کلیئر ہے کہ پی ایم ایل این کی ایک اپنی سوچ ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی کی ایک مختلف سوچ ہے۔ فضل الرحمان صاحب از آن دا رائٹ آف پی ایم ایل این۔ میرا خیال ہے کہ وہ اسی طرح چلے گا، کیونکہ یہ سیاست کی نوعیت یہ ہے اور ان کے سامنے جو اہداف ہیں اور جو چیلنجز ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے میرا خیال ہے ان تینوں پارٹیز میں سے کوئی none of them can go it alone، کوئی الگ سے نہیں چل سکتی جس ڈگر پہ یہ نکلے ہیں اپوزیشن کی ڈگر پہ، تو میرا خیال ہے اسی طرح چلے گا۔ کل بھی مجھے لگتا یہ ہے کہ بنیادی بات یہ ہے نا کہ نواز شریف صاحب، فضل الرحمان صاحب ہیڈ آن چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں ہیڈ آن جائیں، ٹیک آن کریں گورنمنٹ کو اور ایک بالکل ڈیسائسو فیز پہ اس کیمپین کو لے جائیں، جبکہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ کہتی ہے کہ ہم جدوجہد کی بات کر رہے ہیں اور وہ مرحلہ وار جانے کی بات کر رہے ہیں۔ اوبویسلی ان کے اپنے انٹرسٹ ہیں، ان کی حکومت ہے اور ظاہر ہے کہ ان کے جو ہیں اداروں کے ساتھ اتنے ترش اور تلخ تجربات اور تعلقات نہیں ہیں جیسے دوسری طرف ہے، تو بہت بنیادی فرق ہے۔ جی بنیادی فرق ہے، لیکن سب اپنی اپنی لمیٹیشن سمجھتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ کل بھی آپ یہ سنیں گے کہ ہاں لانگ مارچ ہوگا، پھر کل آپ یہی سنیں گے کہ ابھی طے ہوگا کہ کب استعفیٰ دینا ہے۔ یہ تو میرا خیال ہے اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ آپ کو لکھ کر کے دے دیتے ہیں ہم کہ استعفے نہیں آنے لگے، کوئی بھی نہیں استعفیٰ دے گا۔ یہ کہنے کی باتیں ہیں کہ جی یہ کریں گے، اور ہیڈ آن جو ہے، ہیڈ آن یہی رہی ہے حکمت عملی کہ اس طرح کے پریشرز آئیں، چاہے سینٹ کا الیکشن ہو، چاہے کورٹ میں جائیں، چاہے مہنگائی کے زمرے میں آ کے کہیں کہ پبلک باہر نکل آئیے، اس نوعیت کے پریشرز ہوں کہ جو عمران خان کو سپورٹ کرتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ سپورٹ کرتی ہے، وہ اپنا ذرا پیچھے ہٹ جائے عمران خان صاحب کی سپورٹ سے۔ تو میرا خیال ہے حکمت عملی یہ ہے۔ وہ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ سپٹمبر سے لے کے اب تک
نیریٹو نواز شریف صاحب کا جتنا بھی اگریسو ہو، مریم صاحبہ کا ہو، فضل الرحمان صاحب کا ہو، لیکن پریویل جو کر رہا ہے، جو ڈیسیشنز پہ پریویل کر رہا ہے، وہ زرداری صاحب کا نیریٹو پریویل کرتا ہے. آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ آگے بھی یہی پریویل کرے گا؟ جی ہاں، مجھے لگتا ہے بالکل یہی پریویل کرے گا، کیونکہ اس سے ہٹ کر کے آپ دیکھ لیجئے گا کہ دونوں پارٹیز، نہ پی ایم ایل این کان گو اٹ الون، وہ نہیں اکیلے یہ آگے بڑھ سکتے. یہ بھی دیکھ لیا ہم نے کہ جو لوگ سڑکوں پہ نکلتے ہیں ضرور نکلے ہیں، لیکن وہ نمبرز تو نہیں نکلے. اور پھر سسٹینیبلٹی کیا ہے نمبرز کی؟ کیا اکیلے یہ اگر پیپلز پارٹی سائڈ پہ ہو جائے، اگر لانگ مارچ ہو، اور میں اگر کہہ رہی ہوں اگر لانگ مارچ ہو، تو آپ کا خیال ہے کہ یہ اکیلے چل کے نکل سکتے؟ پنجابی سے آئیں گے اور تو کہیں سے نہیں آئیں گے. تو میرا خیال ہے کہ یہ جو لفظ ہیں اور جو اپروچ ہے اس میں ضرور کہیں زیادہ کشیدگی ہے، کہیں زیادہ ملیٹنسی ہے، کہیں کم ہے. لیکن جب یہ اکٹھے بیٹھتے ہیں، if you were a fly on the wall, I'm sure آپ کو یہ سنائی دے کہ وہ زرداری صاحب کہتے ہوں گے کہ جی یہ حالات ہی ہیں، دیکھ لیں کہاں تک آپ جا سکتے ہیں، کیا کر سکتے ہیں. تو ان اے سینس جو یوسف رضا گیلانی صاحب جیتے سینٹ میں، تو انہوں نے سب نے مل کے اپنی ایک جیت بنائی نا کہ جی ہم جیت گئے. تو وہ ایک اس طرح کی جیت ہو گئی. پھر بائی الیکشن کا دیکھیے گا آگے، پی ایم ایل این کے پاس NS-75 کا ہدف ہے کہ اس کو جیتنا ہے. تو وہ اپریل 10 کو جیسے آپ کو معلوم ہے اس کی تاریخ پڑ گئی ہے. پھر کراچی میں الیکشن کی تاریخ اب شاید رمضان سے آگے بڑھ جائے. تو مجھے نہیں دکھائی دیتا کہ کوئی آر یا پار جہاں تک کہ اس کا تعلق ہے کہ الیکشن وہاں سے ریزائن کرے، وہ نہیں ہوتا ہوا نظر آ رہا. کامران صاحب یہ اسی طرح چلے گا. بالکل ٹھیک. بہت بہت شکریہ محترمہ نسیم زہرا ہمارے ساتھ موجود تھی. کمرشل